اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رجب کی 27ویں رات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو ملاقات اور اپنے دیدار سے نوازا۔ اس رات آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے، جہاں سارے نبی و رسول آپ کا استقبال کرنے کے لیے انتظار فرما رہے تھے۔ آپ نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش پر پہنچے، پھر وہاں سے اکیلے ہی آگے لامکان پہنچے اور اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی رات 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر مکہ شریف واپس تشریف لائے۔ جب واپس گھر میں آئے تو دروازے کی زنجیریں بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم ہی تھا، جیسے ابھی گئے اور واپس آ گئے۔ اور یہی تو معجزہ ہے کہ دنیا والوں کے لیے اللہ نے وقت کو روک دیا اور اپنے محبوب کو پاس کیا، اور یہاں تک کہ مکہ والوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات اور فضائل و کمالات میں معراج شریف کا معجزہ انتہائی خصوصیت کا حامل ہے، چونکہ اس معجزے میں اور کئی معجزے بھی موجود ہیں، اسی لیے شب معراج کو جامع المعجزات بھی کہا جاتا ہے۔ تو 27ویں رجب شب معراج کی رات ہندوستان میں 18 فروری سنیچر کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات میں ہوگی انشاءاللہ۔ بہت سارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ اس رات کی نوافل نماز اور تسبیح اور اس رات کا کوئی خاص وظیفہ بتائیں تاکہ ہم بھی اس مقدس رات میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو آج میں آپ کو اس رات میں ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ اور کیسے ادا کرنی ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے تو سب بتانے والے ہیں، اور اس رات میں کیا جانے والا ایک خاص اور پاورفل وظیفہ بھی پیش کرنے والا ہے۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کر لینا، لیکن اس وظیفے کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو جس نیک جائز حاجت اور مراد کو پانے کے لیے کیا ہوگا تو وہ اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہوگا پھر بھی اللہ اس عمل کی برکت سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو جو بھائی بہن اس مقدس رات میں عبادت کرنے والے ہیں اور خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام یا تو صرف ایک مرتبہ ابھی ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی، اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن اور حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اس رات میں کی جانے والی عبادت کیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی رجب کی پہلے 15ویں اور 27 تاریخ کو غسل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 26 اور 27 تاریخ کا روزہ بہت ہی مشہور ہے۔ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے والوں کو جنت کی نہر سے شربت پلایا جائے گا جو شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس رات میں نفل نمازیں پڑھنا بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ ماہ رجب کی ایک رات ذکر و اذکار اور اعمال صالحہ میں مشغول رہ کر گزارنے والوں کے نامہ اعمال میں 100 فرض کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ رات ہے 27 رجب شب معراج کی رات ہے۔ تو سب سے پہلے 12 رکعت نوافل نماز، اب یہ نماز آپ کو 4 رکعت سے ادا کرنی ہے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھ کر تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آپ یہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو 12 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر جو چاہے وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگو، انشاءاللہ جو دعا مانگو گے وہ پروردگار عالم قبول فرمائے گا۔ اور ہاں، صبح روزہ ضرور رکھیں، اس دن کی بڑی فضیلت، کیونکہ سب سے پہلے اسی دن حضرت جبرائیل امین وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسی لیے جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہو سکے تو آگے یا پیچھے ایک روزہ اور رکھ لینا چاہیے تاکہ یہ تنہا نہ رہے۔
کیونکہ نفل روزہ تنہا رکھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد دوسری 12 رکعت نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو 2 رکعت سے یا تو 4 رکعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ہے۔ اور اس نماز میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو یہ 12 رکعت ادا کر لینا ہے۔ اور یہ 12 رکعت ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھنا اور پھر 4 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جس کسی نے بھی یہ 12 رکعت نوافل نماز ادا کی اور یہ عمل کر لیا تو اس کی جو بھی نیک جائز مراد یا حاجت ہوگی تو انشاءاللہ وہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اب 27 رجب شب معراج کی خاص نوافل نماز یعنی نوافل شب معراج۔ تو اس رات میں عام طور پر جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں وہ یہ ہے۔ تو سب سے پہلے 12 رکعت نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنا ہے اور اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو پڑھنی ہے اور اسی طرح آپ کو یہ 12 رکعت ادا کر لینی ہے۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر 100 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لینا ہے اور پھر 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد دوسری نماز ہے 6 رکعت نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنی ہے اور اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو پڑھنا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس نماز کی برکت سے ہزاروں گناہ معاف ہوں گے اور دین و دنیا کی حاجتیں بھی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد 2 رکعت نوافل نماز۔ اب یہ 2 رکعت نوافل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور التحیات کے بعد 27 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد یہ نماز کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ اس نماز کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت نوافل نماز۔ اب یہ 2 رکعت نوافل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ چوتھا کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیں اور پھر آپ جتنا چاہیں اتنا درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ تو یہ تھی ساری نوافل نماز جو آپ کو 27ویں رجب شب معراج کی رات میں ادا کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، آپ کو دنیا اور آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ اب آج کی رات کا ایک خاص عمل ہے جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس آسان سے عمل کو وقت نکال کر کے لازمی کر لیں۔ یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پریشان حال مفلس شخص کو بتایا تھا جو ہر طرح سے ناکام ہو چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد امیر بننا چاہتا تھا کیونکہ اس پر بہت قرض ہو چکا تھا اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ عمل آپ بھی اپنی کسی خاص حاجت یا مراد کو پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد آپ جس کام کے لیے یا جس مراد کے لیے یا جس حاجت کو پانا چاہتے ہیں اس کی دل ہی دل میں نیت کر لیں اور پھر اول 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر قرآن پاک کی سورہ رحمان پڑھنا شروع کریں۔ اب یہ سورہ رحمان کو کل ملا کر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھنے میں صرف 2 سے 3 منٹ ہی لگتے ہیں، تو یہ سورہ 7 مرتبہ پڑھ لینا اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ انشاءاللہ صرف 1 رات کے عمل سے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مشہور اور پاورفل کامیاب عمل ہے، اس کو اس رات میں کچھ بھی ہو جائے ضرور کر لینا۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رات کا فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تمام مومنوں کے لیے دعائیں خیر کریں، صدقہ خیرات کریں، نوافل نماز ادا کریں اور صبح روزہ رکھنے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔